اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، سید تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم لوگ کل بات کر رہے تھے ایک انسیڈنٹ جو ہوا جس میں ہمارے سابق آرمی چیف صاحب جنہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان کیا پاکستان کا، وہ انوالو تھے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرح سے طوفان آ گیا پورے سوشل میڈیا پہ، ہر طرف لوگ باتیں کرتے ہیں. اور میں نے بہت دفعہ یہ بات کی، اگر آپ میرے پرانے ویلاگز دیکھیں تو اس میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم لوگ چونکہ نارتھ انڈین ہیں، نارتھ انڈینز کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہے. چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہمارے انویژنز بہت زیادہ ہوئے ہیں، ہر دنیا کے ہر حصے سے یہاں پہ انویڈرز آئے ہیں اور انہوں نے کنکر کیا ہے. بہت سے چھوڑ کے چلے گئے، کچھ رک گئے، اور ہر طرح کی فوجیں آتی رہی ہیں، عربیوں سے لے کے یورپینز تک. تو ہم لوگوں کا ایک اوور سینچریز ایک خاص مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم لوگ انسرٹینٹی، شارٹ کٹس، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، فوراً فائدہ اٹھا لیں کسی چیز سے. ہمارا لاؤڈ ایک مزاج ہے، آپ چاہے شادیوں میں دیکھ لیں چاہے ویسے دیکھ لیں. دوسرا ہمارا کنفرنٹیشنل بہت مزاج ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب پھر افواہیں پھیلتی ہیں، وسوسے پھیلتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لگائی جاتی ہیں، ناجائز ہم باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے ٹانٹنگ کرنا، طنز کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا. اب جو کل واقعہ ہوا یہ ہونا تھا، یہ اس لیے ہونا تھا کہ جب آپ کسی کا دل بہت زیادہ دکھا دیں تو پھٹنے پہ آ جاتا ہے. اس بچے، بیوی، گھر والے، کمیونٹی ان کی، ملک تباہ ہو رہا ہو تو لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی. آفٹر میتھ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد سے آپ پورا ایک سال دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اس میں کسی بھی سین آدمی کو اپنی سینٹی، اپنی عقل و خرد لوز کرنے میں زیادہ نہیں لگتا. تو اس سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وسوسوں پھیلانے کو، افواہیں پھیلانے کو، ایک غیر ضروری ٹانٹ کرنے کو، دوسرے کو مایوسی پھیلانے کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایک لمبا سفر ہے. قوموں کی سفر جو ہے وہ لانگر پیریڈ میں دیکھے جاتے ہیں. اس میں چھوٹی 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 چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ 50 سال عمران خان کی سٹرگل رہی ہے، کرکٹ سے لے کے سوشل ورک، فلنتھراپی سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے پالیٹکس سے لے کے، انہوں نے ہمیں ایک خاص نہج پہ، خاص ڈگر پہ، خاص ویلیو سسٹم دیا ہے. اس آدمی نے کبھی کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا، حالانکہ اس پہ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں کے حساب سے پرسنل اٹیک ہوتے ہیں. اخلاقیات کی طرف، ہمیں انصاف کی طرف، اس طرف لے گئے. تو سید اور میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنے والے. سید آپ بتائیے آپ کے کیا اس پہ خیالات ہیں؟ دیکھیں، آپ نے یہ جو ٹونٹ کی جو بات کی، آپ نے بہت زبردست، یہ اس وقت میرے ذہن نشین ہوئی ہے ایک بات. میں آپ نے جس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ جو یہ ابھی فرانس میں ہوا ہے، پھر سوئٹزرلینڈ میں بھی ابھی تصویریں لی ہیں کسی نے پاپاراچی اسٹائل سے، جنرل باجوہ کی فیملی کی اور ساتھ. تو میں اس کا جب کنیکشن بناتا ہوں اسٹرگل کے ساتھ، صحیح ہے، جو کوئی بھی اگر انسان ان کو کال آؤٹ کر رہا ہے یا ان کی زیادتیوں کو کال آؤٹ کر رہا ہے یا آواز کھڑی کر رہا ہے، تو میں نے اپنے ہی لوگوں میں یہ کافی ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ نا آپ کی ریڈیکیول کرتے ہیں، باتوں کو مذاق اڑانا، کہ دیکھو یار تم لوگ کوشش کر رہے ہو، ہونا ہلانا کچھ نہیں ہے، وہ اس نے نا آرمی سے پنگا لے لیا، دیکھو جی اس میں ملک میں اب ہونا ہلانا کچھ نہیں ہے، تم لوگ لگے رہو گے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر نا اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، فرض کریں اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کو ایبڈکٹ کر لیتے ہیں، اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں، تو اس انسان کا مذاق اڑانا. ہم لوگوں میں کیا انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کو کہنا کہ اس کا ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لائک پہلے تو بڑا بول رہا تھا اب چپ کر گیا ہے. اب ہم یعنی کہ ہم لوگ کس قسم کی ہماری تھنکنگ ہے، کس قسم کی مینٹالٹی ہے کہ ہم بجائے اس کے اس انسان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو ہمارے لیے آواز کھڑی کر رہا ہے، ہم اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اسے ٹارچر کیا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کیا ہے. تو مجھے یقین کریں ریاض صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. ہم لوگ کیا اور پھر جب حلوہ کھانے کا وقت آتا ہے، اب دیکھیں فرض کریں عمران خان سکسیسفل ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، یہی لوگ جو ابھی پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں،
طریقے سے اسٹیٹمنٹس دے کے اور نکل رہے ہیں ایزی وے آؤٹ. لیکن ایک ٹانگ انہوں نے رکھی بھی ہے کہ واپس آنے کے لیے ہمیں اگر عمران خان سکسیسفل ہوتا ہے حلوہ کھانے فوراً ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو شارٹ کٹس اور ایزی ویز جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ ہم لوگوں کے اندر ہماری گھٹی میں بیٹھ چکا ہے کہ ہم لوگ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے, ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے. اب میں کسی کو کچھ بولوں کہ آواز تو کھڑی کرو یار, کرو, ہونا ہلانا کچھ نہیں, کیا فائدہ, کیا فائدہ. ہر وقت اپنا فائدہ دیکھنا, سانوں کی ملے گا, کیا فائدہ. ہم اسے نہیں دیکھتے, عمران ریاض کو نہیں دیکھتے, ہم باقی سارے صابر شاکر کو نہیں دیکھتے, ہم یہ محیط پیرزادہ کو نہیں دیکھتے, جو لوگ مستقل لڑ رہے ہیں, جو بیچارہ ارشد شریف جس نے جان دے دی, اس کو کیا فائدہ ہوا. تو بہت قابل آدمی تھا, وہ چاہتا تو بالکل نوٹ چھاپ سکتا تھا پارٹنرشپ کر کے ان سب کے ساتھ جس طرح باقی سب کھیل. تو سر میں یہ اس پہ آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اس پہ ضرور ہائی لائٹ کریں. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ نا میمز بنائیں, مذاق اڑائیں لوگوں کا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے اور ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو دیکھیے سید, جب بھی اخلاقی انحطاط شروع ہوتا ہے نا تو وہ انڈیویجول کا کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. انڈیویجول کی ایک معاشرے میں ویلیو, اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. علامہ اقبال نے دونوں چیزوں کو ایک کوزے میں بند کر دیا ایک طرح سے. انہوں نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ٹھیک ہے, ہر فرد کی اہمیت ہے, ستارے جتنی اہمیت ہے. دوسری انہوں نے بات کی ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہر فرد جو ہے اس دریا کے دھارے کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایک سمجھے قطرہ ہے اگر وہ, تو قطرہ قطرہ مل کے ہم کہتے ہیں دریا بنتا ہے. اگر دریا میں آپ کے کثافت آ جائے, گندگی آ جائے, غلاظت آ جائے, تو ہر قطرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے, کسی پہ زیادہ کسی پہ کم ہوتا ہے, لیکن سب پہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے سب طبقات اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے, میں نے یہ بات بھی بہت دفعہ کہی ہے, کہ کسی بھی سوسائٹی میں, فیملی سے شروع ہو جائیں, کمیونٹی میں, سوسائٹی میں, کسی بھی نیشن میں, کسی بھی ملک میں, سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کسی بھی قوم کو اٹھانے میں اور گرانے میں 3% سے 5% لوگ ہوتے ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں. باقی 95-97% لوگ جو ہیں وہ ایک زومبیز کی طرح, ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتے ہیں. آئے گئے, اپنے وہ کام کیا, بچے پیدا کیے, انہیں کسی مقصد سے, کسی سے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, وہ بے حس کہہ لیں انہیں آپ ہمارے, تو ان کی وہ دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا. انہیں جوتے مارنے ہیں اگر آپ نے, پھر وہ کہتے ہیں یار جلدی جوتے مار لیں, بجائے اس کے کہ بھئی کیوں جوتے مار رہے ہو, نہیں جوتے مارو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جلدی کریں تاکہ ہم اور چیزیں کر لیں اپنی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بے حسی, یہ ہماری جو من حیث القوم چلتی ہے, اور اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کندھے اچکنا شروع کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں سانو کی یار میں کچھ نہیں بدلنا جی, وہ چھڈو جی, پرے دفع کرو جی, اسے مایوسی بھی بولتے. اچھا, ہم لوگ مسلمان ہونے کا بڑا ہم لوگ کو فخر ہوتا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, اور ہم اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں جو 27 رمضان المبارک کو بنی تھی. تو اسلام نے ایک بہت ہی آسان اور سیدھا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بالکل دین فطرت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس میں ہمیں کوڈ دیا گیا ہے سورۃ الحجرات میں, بہت سی جگہ پہ, سورہ مائدہ میں, سورہ اور جگہوں پہ بے شمار. آخری 2 سورہ ہیں جو ان میں وسوسے پھیلانے والوں کے بارے میں, گندے تعویذ کرنے والوں کے بارے میں, دوسروں کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے, ان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں. یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو زندگی میں ہونا چاہیے. کوڈ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو سوسائٹی کے باقی لوگوں سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کھڑے ہوئے, نیت باندھی, آپ نے آیات پڑھی, سورہ پڑھی, اس کے بعد رکوع میں گئے, پھر سجدے میں گئے, پھر آپ تحیات وغیرہ آپ نے پڑھا, سارا سلام پھیرا. ٹھیک ہے نا. یہ ریچولز ہیں. آپ کا اللہ تعالیٰ سے یہ رابطہ ہے, چاہے آپ گھر میں پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, بیابان میں پڑھیں, آپ کا اللہ سے رابطہ ہے. مسجد آپ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. مسجد آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی سے, اپنے لوگوں سے, ان سے ملیں, ایک دوسرے کو انفلوئنس کریں, خیریت پوچھیں ان کے لیے آپ ایک صلہ رحمی جیسے ہوتی ہے وہ کریں. آپ کوئی مشکل میں ہے, اس کی مشکل آسان کریں, آپ مشکل میں ان سے شیئر کریں. تو مسجد جانے کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے. دیکھیے مسجد جو ہے نا وہ کمیونٹی سینٹر ہے, اللہ کا گھر ہے, لوگوں کے لیے اللہ کا گھر ہے, ورنہ اللہ کو تو گھر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ہم اپنی اخلاقیات کی بنیاد رکھتے ہیں.
وہاں پہ ہم سیکھتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, سارے لوگ ہیں, منگل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ زندگی جو ہے نا ڈائنامک ہوتی ہے, بدلتی رہتی ہے. 50 سال پہلے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, جو اب کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں جو پروگرس ہوئی ہے, جس طرح بات کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہی ہم نوجوان تھے جب یہ ویڈیو فون وغیرہ کا بڑا ہوتا تھا, فیسینیٹنگ چیز ہوتی تھی کہ یہ بنے گا اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک علامہ اقبال ہی نے فرمایا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. تو وہ چینج تو آتی رہتی ہے. اسی طرح آپ کی ویلیو سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے. جو 100 سال پہلے آپ کی ویلیو تھی, آپ وہ نہیں رکھ سکتے, آپ وہ بدلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں بات کرنے کا طریقہ لوگوں کا بدل گیا ہے, سلینگس بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں. اگین ہم مسلمان ہیں, اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. اسلام میں 2 چیزوں کی اہمیت ہے, ایک آپ کی نیت, دوسرا آپ کی کوشش, ٹھیک ہے. نتائج پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کتنے خلوص سے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی سوسائٹی میں سب لوگ نہیں ہوتے, ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, انوویٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کے لیے رول ماڈلز بنتے ہیں. جو رول ماڈلز کی ہم بات کر رہے تھے, بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آپ گھر میں سیکھتے ہیں. پیرنٹس کو کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو اخلاقیات کیسے سکھانی ہے. زیادہ سے زیادہ زور اس پہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیں, وہ مولانا صاحب آتے ہیں جو 15 منٹ پڑھا کے چلے جاتے ہیں, مسجد آپ بچوں کو بھیجتے ہیں, 15 منٹ کا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ساری توجہ دینی علوم پہ ہوتی ہے, جن میں زیادہ تر آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے, نالج دیا جاتا ہے, لیکن اخلاقیات کا اس میں بہت کم اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جب اسکول پہنچتے ہیں تو ٹیچر آپ کا ایک رہنما ہوتا ہے, رول ماڈل ٹیچر ہوتا ہے. اب ٹیچر ہماری سوسائٹی میں سب سے لو پیڈ ہے, سب سے لیسٹ ریسپیکٹڈ ہے, سب سے لیسٹ کیپیبل ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں بن سکتے نا, تو یہ سپاہی بن جاؤ یا مولوی بن جاؤ یا ٹیچر بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. سپاہی تو بڑا پیسہ ویسا بھی بناتا ہے, اثر و رسوخ بھی, ڈنڈے بھی مارتا ہے. تو ہماری پاور اورینٹڈ سوسائٹی, پاور کی بہت نیوسنس ویلیو کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور میں یہ ہمارے جو ملا ہے انہیں بھی میں بڑا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بہت سی اسپیس آکیوپائی کی ہے, خاص طور پہ بھٹو کے ٹائم سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ شروع کیا تھا کام, لیکن یہ اسلامائزیشن کا جو ڈیلیوژنل یہ دور شروع ہوا تھا, بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا. اس پہ بھی یاد کرائیے گا, ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے بھٹو نے اس سوسائٹی کو بالکل ڈس ایلوژن کیا, ٹھیک ہے نا, اور غلط راستے پہ ڈالا, جس میں اسلامائزیشن کو اس نے سوشلزم کو ایک طرف یوز کیا, دوسری طرف یوز کیا. تو وہاں سے مولویوں نے بہت بڑی سپیس حاصل کی, اور اس لیے حاصل کی کہ ہم لوگوں نے وہ سپیس خالی چھوڑی. اسلام میں تو رہبانیت کا اور مولوائیت کا اور ملائیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جب سپیس چھوڑی تو انہوں نے لے لی. پھر اخلاقیات آپ کی کہاں سے بلڈ ہوتی ہیں؟ پریسیڈنٹ سے. آپ دیکھتے ہیں, آپ جیسے کنڈکٹ کرتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, اور یہی پیرنٹس ہیں جو کہیں پہ یہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں, کہیں پہ یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, کہیں پہ یہ ٹیچرز ہیں, کہیں پہ ہمارے پیرنٹس ہی ہے نا. تو وہی اخلاقیات کو ہم آگے لے جاتے ہیں, اور یہ واٹر ڈاؤن اس میں ہوتا ہے, یا پھر بلڈ اپ ہوتا ہے یا واٹر ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے واٹر ڈاؤن ہو رہا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو وہ دیکھ کے نا گلی محلوں میں وہ کہا کرتے کہ فلاں انکل ہیں, ان کے اعضا من فضل ربی لکھا ہوتا تھا, ان کے اوپر کی آمدنی آتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے. اب جب میں نے سول سروس جوائن کی, اس کے بعد پھر میرا سارا ان سے رہا. اب وہ کہتے ہیں یار یہ بے وقوف آدمی ہے, پیسے نہیں لیتا اوپر سے. الٹ ہو گیا ہے. کہہ رہے دیکھو یار اسے کیسے, کتنا ایڈیٹ ہے یہ, اس کے ماتحت اتنے کروڑ پتی ہو گئے, یہ نہیں لیتا. اور یہ میں آپ کو حقیقی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو فرضی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اخلاقیات ایسے چلتی. یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اخلاقیات کا حصہ ہے. ناؤ اب وہ اس چیز سے کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, کہ آپ جسٹ انفیئر معاشرے میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی, جہاں پہ آپ کے ریسورسز, آپ کی اپرچونٹیز وہ ایک لوگ لے جاتے ہیں جو جنہیں ہم ایلیٹ کیپچر, اشرافیہ جسے کہا جاتا ہے تو ارزالیہ ہے, وہ اشرافیہ نہیں ہے, رذیل لوگ ہیں یہ, لیکن انہوں نے کیپچر کیا ہوا سوسائٹی کو. تو عمران خان کی جو بھی آپ بات کر رہے تھے, عمران خان کی آپ دیکھیں جد و جہد, پہلے اس نے پوری کرکٹنگ ورلڈ کو بدلا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. کتنے ملک اور صدیوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ چیز اکیلے ایک بندے نے, عمران خان نے, ایک آدمی نے چینج کی.
کہ کینسر ہاسپٹل کا جو کانسیپٹ ہے، ہم نے پہلے بھی شاید اس پہ بات کی ہے، 20 دنیا کے ایکسپرٹ کینسر کے بلائے تھے اس نے، ان میں سے 19 نے کہا جی یہ تو تمہارا خواب ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، امپاسبل انہوں نے کہا۔ ایک نے کہا جو تم اتنے بڑے سٹار ہو، تم نے ورلڈ کپ جیتا، یہ ہو سکتا ہے تم بنا لو، لیکن یہ چل نہیں سکتا۔ تو اسے ایک بندے نے چلا کے دکھایا۔ دیہی علاقے میں پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی یونیورسٹی عمران خان نے بنائی، جس کی ڈگری انگلینڈ سے آتی ہے۔ آپ بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو عمران خان اکیلا آدمی یہ سب کچھ کرتا رہا ہے۔ دیکھیے آپ جس ادارے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ادارہ، اس کی کنفائنز ہوتی ہیں، اس کے لیڈرز کے سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اوے صوبیدار یہ گڑھا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ مٹی کھودی تھی تو ادھر۔ اس نے کہا ایسے بھرو فوراً۔ سر کیسے بھرے؟ انہوں نے کہا دوسرا گڑھا کھودو، اس کی مٹی اس میں ڈال دو۔ اس نے کہا سر پھر وہ کیسے بھریں گے؟ انہوں نے کہا بے وقوف ایک اور گڑھا کھود لو۔ یہ ان کی ہوتی ہے امیڈیٹ پرابلم سالونگ پہ ان کی سوچ ہوتی ہے، آپریشنل تھنکنگ ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے بڑے جو ان کے ٹاپ کے جرنیل ہوتے ہیں نا، وہ ٹیکٹیکل تھنکنگ پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا اب یہ کر لیں، یہ ہو گیا اب یہ کر لیں۔ ان کی لانگ ٹرم سوچ نہیں ہوتی، ان کا ویژن نہیں ہوتا۔ ان کا لیڈر جو ہے 3 سال کے بعد اس نے نکل جانا ہے۔ اگر بڑا ہی بدماش ہوگا تو 6 سال لگا لے گا، بازو بازو مروڑ کے ادھر ادھر سے کوریشن کر کے وہ ایکسٹینشن لے لے گا، تھوڑا ٹائم زیادہ لگا، لیکن دے ہیو ٹو گو۔ ان کے 27 سال جیسے عمران خان جدوجہد کر رہا ہے اور 50 سال سے وہ لیڈرشپ آفر کر رہا ہے، وہ نہیں ہوتا ان کے وہ ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کی وہ سوچ نہیں ہوتی، ان کا ویژن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی مایوسی پھیلانا کہ جو عمران خان اکیلا آدمی، اس نے، آپ نے دیکھا جو چیزیں ہو رہی ہیں کبھی نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا فرق ہے، وہی باقی ساری سیاسی پارٹیاں وہی ہیں، وہی آپ کی فوج ہے، وہی عوام ہے، وہی ملک ہے، وہی دنیا ہے، فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کا فرق ہے، اس ایک آدمی کا، اس ایک آدمی نے ہی سب کو نچا کے رکھ دیا نا۔ تو یہ چیز سوچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، ہم اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت اور ان پہ اپنی برکت اور ان کے کلین پہ نازل کرے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم انہیں ماننے والے ہیں، ان کی ہماری زندگی میں ایک کامیاب ترین انسان کی حیثیت سے سب سے زیادہ ہے، اور ہم ان کی تعلیمات کو، ان کے اقدامات کو، انہوں نے جو چیزیں کی انہیں فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنے آدمی تھے؟ ایک آدمی جس نے پوری دنیا کا بدل کے رکھ دیا نقشہ۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بات کہتا ہے تو بالکل مت سنیں۔ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کے تو امنگیں ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، آپ کے حوصلے وہ ہونے چاہیے، اور ہمارے لیے رول ماڈل دیکھیں۔ اب عمران خان نے کیا ہے، اس نے اس رول ماڈل کو ہمارے سامنے لا کے، یار کہاں ڈھونڈتے پھریں آپ رول ماڈل؟ یہ رول ماڈل ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ کتابوں میں ادھر ادھر سے گھما پھرا کے چیزیں لکھی، اخلاقیات، اسوہ حسنہ، کہاں سے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زندہ قومیں اپنے آپ پہ ہنستی ہیں، ہنسنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اپنا مذاق اڑائیں، دوستوں کا مذاق اڑائیں، ہنسیں کھیلیں، لیکن اس میں بد تہذیبی، بے عزتی یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے دکھی ہیں، اس آدمی نے بڑا زیادتی اور ظلم کی ہے، کل جو واقعہ ہوا ہے، گالی نہیں اس میں نہیں، ایسے اقدامات کریں جو مؤثر ہوں۔ جان لینن ایک بہت ہی مشہور وار ایکٹیوسٹ تھے، وہ بیٹلز ایک جو تاریخی گروپ ہے اس کے ممبر تھے، انہیں پھر مار دیا تھا کسی نے ویتنام کی وار کے اگینسٹ۔ بہت ہی فلسافیکل تھنکر، پروفاؤنڈ قسم کی ان کی سوچ تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ وائلنس پہ ریزورٹ کرتے ہیں نا، جب آپ وائلنٹ ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کو تو ایک جواز مل جاتا ہے، اسٹیٹ از ویری پاورفل، تو وائلنٹ کو کنٹرول کرنے کے نام پہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن جب آپ ہنسی مذاق میں بات کرتے ہیں، جب آپ سول طریقے سے بات کرتے ہیں، تو دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ یو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ انٹیلیجنٹ طریقے، اور میں بہت متاثر ہوتا ہوں، یہ جو میمز وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی بدتمیزی بھی ہوتی ہے، بےہودگی بھی ہوتی ہے، لچر پن بھی ہوتا ہے، لیکن بڑی بڑی انٹرسٹنگ کریٹو میمز سامنے آتی ہیں اور منٹوں میں آ جاتی ہیں۔ بہت بہت اچھے کریٹو لوگ ہیں، تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس چیز کو سم اپ کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔
کہ دیکھیں اخلاقیات اجتماعی ہوتی ہے. کوئی فوج، کوئی عدلیہ، کوئی بیوروکریسی، کوئی حکومت، کوئی سیاستدان اس معاشرے سے باہر نہیں ہوتے، وہیں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے، ان کی پوزیشن زیادہ، وہ ریسورسفل بھی زیادہ ہے، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں تو وہ لیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اسی معاشرے کی پیداوار ہے، یہیں سے آئے ہیں. اب یہ سوچیں کہ رشوت اگر کوئی نہیں دے گا تو کوئی کیسے لے لے گا؟ مشکل میں سے گزریں گے نا. ٹھیک ہے، مشکل میں سے گزریں گے، لیکن یہ کہ آپ مشکل میں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس اخلاقیات کو معاشرے کی کرنا اور بہتر بنانا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچے، ہم ان کی کیسی تربیت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں وہ رول ماڈل بننا ہے جو ان کی تربیت چاہتے ہیں. اور یہ مت سمجھے کہ جی میں تو ابھی 20 سال کا ہوں، میں تو ابھی 25 سال کا ہوں، تو مجھے تو بڑا ٹائم پڑا ہے. یہ ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. اور یہ اسٹیبلشڈ ریسرچ ہے ایکسکیوز می، کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو کنسیپشن سے لے کے 3 سال کی عمر تک کتابیں پڑھ کے بلند آواز میں سناتے ہیں، ایون ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، 30 سے 40% اس کی ووکیبلری اور کمپریہنشن دوسروں سے بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اسلام میں یہ ہے نا کہ 7 سال تک بچے کی آپ کی تربیت ہوتی ہے، 7 سے 10 سال تک اس کی پرسنالٹی سالڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو 7 سال تک جو اس کی آپ تربیت کرتے، وہ زندگی بھر ساتھ چلتی ہے. اب ایز اے پیرنٹ، ایز این انکل، یا ایز اے فیملی ممبر، ایز اے کمیونٹی ممبر، کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ اسلام کا ہم بڑا نام لیتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں. کتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ ان کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. آپ 10 12 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ ہر طرح کرتے ہیں، انہیں ہر طرح کی چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اخلاقیات پہ، ان کے کردار پہ، اس پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ اور لارجلی بچوں کو آپ کو لیکچر دینے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، بچے بڑے ذہین ہوتے، وہ فوراً فالو کرتے. تو اسینشلی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہماری پوری سوسائٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں اینڈ کرتا ہوں رومی کے اس کال پہ. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میں جوان تھا اور بے وقوف تھا، میں پوری دنیا کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. اب میں بزرگ ہوں اور میں عقل مند ہوں، میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ کیا ہے، یہ کنسرن ہے ہم سب کا، اور ہم سب کو اس پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے کور کر لیا اور بہت اچھا میسج دیا ہے ہمارے ویورز کو کہ آپ بس پازیٹیو رہیں، اور جو کچھ آپ ود ان یور اون مینز آپ کر سکتے ہیں، آپ اس سے کنٹینیو رکھیں اس ایفرٹ کو. اور یہی نسلوں تک چلے گا، یہی چیز ہماری آگے جائے گی. انجوائے کریں، ہلا گلا کریں، مستی کریں، ضرور کریں، مذاق بھی اڑائیں، لیکن تمیز کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے. ٹھیک ہے. زندگی انجوائے کرنے کے لیے اسلام کا مطلب، ہمارا یہ اخلاقیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب رونا پیٹنا شروع کر دیں اور ہر وقت منہ بنائے پھریں اور ہم پہ تفریح یا مذاق یا وہ حرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں اپنے کامنٹس بھیجیے، اپنی بتائیے آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں پروگرام میں، ہمیں بتائیے. آپ کی فیڈ بیک کے بغیر، آپ کی انپٹ کے بغیر وی کین ناٹ میک اٹ بیٹر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. ویل سی یو سون انشاءاللہ.